بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشمہ زمزم کی معلومات قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ چشمہ زمزم کے اسباب اس طرح شروع ہوئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد جناب سارہ علیہ السلام پر فطرت نسوانی غالب آئی اور حسد دامن گیر ہوا تو جناب حاجرہ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہ رہی۔ جناب سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ دونوں ماں بیٹے کو جلد سے جلد ہماری نظروں سے اوجھل کر دو، میں انہیں دیکھ نہیں سکتی، ڈرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو خدا کی طرف سے میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب سارہ علیہ السلام کے مسلسل اصرار سے سخت دکھ ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ سارہ علیہ السلام کی جو خواہش ہے اس پر عمل کرو اور ان کو لے کر مکہ چلے جاؤ، حکم الہی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، حضرت اسماعیل 2 برس کے تھے، اپنے آگے بٹھا لیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پیچھے، اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام تھے جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے چل رہے تھے۔ جب ان کی سواری مقام زمزم پر پہنچی، اس جگہ نہ پانی تھا، نہ بندہ تھا، نہ گھاس تھی، نہ انسان تھے، نہ کسی قسم کی آبادی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بس اسی جگہ ان کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جنگل کی حالت دیکھی اور انہیں معلوم ہوا کہ میلوں میل نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سبزہ ہے، تو گھبرا اٹھے۔ اے جبرائیل، ایسے آب و گیا جنگل میں کس طرح ان لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، انہیں خدا کے حوالے کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے تسلی تو ہوئی، لیکن فطرت انسانی کے تقاضے سے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہو گئے، پالنے والے، اس بے آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس اپنی ذریت چھوڑے جاتا ہوں، اے خدا اب ان کا تو نگہبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں ماں بیٹے کو اس غیر آباد و بے آب و گیا صحرا میں صرف ایک تھیلی کھجور اور ایک مشک پانی کے سہارے چھوڑ کر آنے لگے۔ تو جناب حاجرہ علیہ السلام نے گھبرا کر جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم کو ایسی زمین پر چھوڑ جاؤ جہاں نہ کوئی درخت ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سن کے جناب حاجرہ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ ہم کو ضائع نہ کرے گا۔ جناب حاجرہ علیہ السلام خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو گئے، لیکن دل کو سکون نہیں تھا، راستے بھر میں آنسو بہاتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جناب حاجرہ علیہ السلام ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے جو انہی کے لیے اس جنگل میں اگایا گیا تھا، اپنے بچے کو لے کر ٹھہر گئیں۔ جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور جناب حاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بھوک اور پیاس نے پریشان کیا، تو جناب اسماعیل علیہ السلام بے تاب ہو کر تڑپنے لگے۔ ماں سے بیٹے کا تڑپنا دیکھا نہ گیا اور خود پانی کی تلاش میں چلی، کوہ صفا کی طرف گئی، چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن دور دور تک کوئی فریاد رس نظر نہ آیا۔ واپس آئی، بچے کو سنبھالا، پھر گئی۔ پانی کی طلب اور پیاس کی بے تابی جناب حاجرہ کو دوڑا رہی تھی اور بچے کا خیال ان کے دل و دماغ کو چکرا رہا تھا۔ جناب حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑ تو رہی تھی،
لیکن یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کچھ دور جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ کوہ مروہ پر پہنچی، وہاں ادھر ادھر دوڑیں مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران میں کچھ آوازیں کان میں آئیں مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ آپ کوہ مروہ سے واپس آ رہی تھی کہ آپ کو اس مقام کی طرف شیر کی آواز محسوس ہوئی جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام اس آواز سے بے حد گھبرائیں اور دامن سمیٹ کر نہایت بے تابی میں بچے کی طرف دوڑیں۔ وہاں پہنچ کر قدرت خدا کا تماشا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس جگہ چشمہ ابھر رہا ہے۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام شکر بجا لائیں، پہلے بچے کو سیراب کیا پھر خود پانی پیا، اور اسی طرح انہوں نے 7 مرتبہ سعی کی۔ حج کے موقع پر آج بھی حجاج ان کی یاد میں سعی کرتے ہیں اور اپنا مشکیزہ بھرنا چاہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی ہمیشہ رہے گا۔ پھر جناب ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کو جمع کرنے کی غرض سے چشمے کے اطراف میں مٹی کی باڑ لگائی۔ بظاہر ان کا خیال یہ تھا کہ بہہ کر پانی ضائع نہ ہو، لیکن در حقیقت ان کا گھیر دینے سے پانی بنیادی طور پر کنویں میں محدود رہ گیا، ورنہ بہت بڑا دریا بن کر دنیا کو سیراب کرتا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا ہاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر جناب ہاجرہ علیہ السلام آب زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ شیریں پانی کا چشمہ روئے زمین پر بہتا۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام ابھی چشمے کے قریب ہی کھڑی تھی کہ ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، اے ہاجرہ علیہ السلام، پانی کا یہ چشمہ تیرے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا ہے، تیرا یہ فرزند منصب نبوت پر فائز ہوگا اور اس وقت بھی نبی ہے۔ اے ہاجرہ علیہ السلام، یہ اپنے باپ کے ہمراہ میرا گھر یعنی کعبہ بنائے گا۔ یہ سن کر جناب ہاجرہ علیہ السلام کی ساری کلفتیں دور ہو گئیں اور وہ خوش و مسرور ہو گئی۔ یہی وہ چشمہ ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ خشک زمین سے پانی کا برآمد ہونا تھا کہ چاروں طرف سے پرندوں کا جھرمٹ اپنی پیاس بجھانے کے لیے چشمے پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور انہی پرندوں کی رہنمائی میں انسانوں کا بھی گزر یہاں سے ہوا۔ قبیلہ بنی جرہم جو قحطانی تھے اور یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پرندوں کو اڑتا دیکھ کر اندازہ لگایا کہ قریب پر کہیں پانی موجود ہے۔ کھوج لگانے پر جب اندازہ صحیح ثابت ہوا تو یہ لوگ وہاں پہنچے۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام سے یہاں آباد ہونے کی اجازت چاہی۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام نے بلا عذر اجازت دے دی، اور قبیلہ جرہم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سکھائی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان الہام فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ پلے بڑھے جوان ہوئے۔ پھر ایک اور قبیلہ بنو خزا، یہ بھی قحطانی تھے اور یمن کے رہنے والے تھے اور مکہ میں آ کر آباد ہوئے۔ پھر اور ایک قبیلہ بنی املیک، یہ بھی یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے۔ جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنی املیک کے فرد سیدی کی بیٹی عمارہ سے کرائی، جسے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد جناب ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر طلاق دے دی۔ پھر جناب ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد قبیلہ بنی جرہم کے رئیس مزاز بن عمرو جرہمی کی لڑکی رالہ سے عقد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ بڑے بیٹے کا نام نابت اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیزار ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کو جانشین بنایا۔ پھر جب نابت کی وفات ہوئی تو ان کے بچے کم سن تھے، لہذا ان کے نانا مزاج جرہمی نے
ان کی کفالت اور کعبہ کی تولید کے فرائض اپنے ذمے لیے۔ اولاد نابت کے جوان ہونے پر بھی ریاست مکہ اور تولید کعبہ پر بنو جرہم ہی قابض رہے اور اولاد اسماعیل ننہالی رشتے سے خاموش رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خوب پھیلا دیا، لیکن بیت اللہ کے متوالی اور حکام مکہ بنی جرہم ہی رہے جو اولاد اسماعیل کے ماموں ہوتے تھے۔ اولاد اسماعیل نے بنی جرہم سے حکومت کے متعلق کبھی نزاع نہ کیا، کیونکہ ایک تو وہ قرابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے اور دوسرے مکہ معظمہ کی عظمت و حرمت اس بات سے مانا تھی کہ اس میں جنگ و جدال ہو۔ ان کے بعد مکہ کی حکومت اور کعبہ کی تولید پر بنو خزا نے قبضہ جما لیا۔ بنو خزا بھی قحطانی تھے اور ان کا اصل مقام بھی یمن تھا۔ بنو جرہم کی حالت اور بنو خزا کے اقتدار حاصل کرنے کے بارے میں لکھا ہے، بنی جرہم نے سرکشی اختیار کر لی اور اس مقدس مقام کی عظمت و حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ مقامی باشندوں کے سوا جو لوگ وہاں جاتے ان پر ظلم کرنے لگے اور کعبۃ اللہ کے لیے جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے انہیں کھانے لگے۔ ان میں پھوٹ پڑ گئی جب بنی بکر اور غبشان جو بنی خزا میں سے تھے حالات دیکھے تو بنی جرہم سے جنگ کرنے اور انہیں مکہ سے نکال دینے پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ جنگ ہوئی جس میں بنی بکر اور غبشان نے غلبہ پا لیا اور بنو جرہم کو جلا وطن کر دیا۔ عمرو بن حارث جرہمی نے مارے حسد کے کعبہ سے حجرہ اسود کو اکھاڑا اور ان چند سلاخوں کو جو کعبہ میں تھیں سب کو اکھاڑ کر اور دونوں سونے کے ہرن کو اتار کر چشمہ زمزم کو پاٹ کر اس میں ڈال کر دفن کر کے مٹی برابر کر کے چشمہ زمزم کے نشانات تک مٹا دیے اور بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن کی طرف چلا گیا۔ بنی جرہم کے بعد بنو غبشان نے بنی بکر کو محروم کر کے تولید کعبہ پر قبضہ جما لیا۔ قصہ بن کلاب بن کلاب کے عہد سے 500 پہلے تک ریاست مکہ و تولید کعبہ بنو جرہم کے قبضے میں رہی۔ حالانکہ ان کی حکومت کے آخری دور میں ظلم و ستم اور دھوکہ و فریب کا بازار گرم تھا، لیکن ان کے آخری عہد حکومت تک کعبہ میں کوئی بت نصب نہیں کیا گیا۔ غبشان کی نسل سے ایک شخص عمرو بن حارث جسے عمرو بن لوہی بھی کہتے ہیں، یہ وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ میں بہت سارے بت نصب کرنے کی ابتدا کی۔ بنی جرہم نے چشمہ زمزم کو پاٹ کر زمزم کے نشانات تک مٹا دیے تاکہ اس چشمہ زمزم سے کوئی بھی فیض یاب نہ ہو سکے۔ بنو خزا کے غلبہ پانے کا زمانہ 3 صدی قبل مسیح کا ابتدائی حصہ تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے پہلے بنو اسماعیل کے کسی بزرگ کو اس چشمے کی جستجو نہ ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بیشتر افراد کے ذہنوں سے چشمہ زمزم کا نام تک مٹ گیا۔ عمرو بن لوہی نے بہت سے بت کعبہ میں نصب کیے۔ پھر عمرو بن لوہی 2 بت اساف اور نائلہ لے کر آیا۔ یہ بت مرد و عورت کی شکل کے تھے۔ عمرو بن لوہی نے ان دونوں بتوں کو چاہے زمزم کے قریب نصب کر دیا اور کہا کہ یہاں قربانی کیا کریں۔ عرب اس کے قریب قربانی کیا کرتے تھے اور عمرو بن لوہی کی اولاد نے 500 سال تک ریاست مکہ و تولید کعبہ پر حکومت کی اور اسی طرح چشمہ زمزم لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گیا اور چشمہ زمزم کے مقام پر قربانی ہوتی تھی جس کے باعث وہاں خون اور غلاظت جمع رہتی تھی۔ وہاں پر خاص قسم کا غراب آسم ہوا جس کے دونوں پاؤں اور چونچ سرخ رنگ کے اور اس کے پروں میں کچھ سفیدی تھی، وہ اس غلاظت کو اپنی چونچ سے کریدا کرتا تھا۔ ایک رات جناب عبد المطلب علیہ السلام کو خواب میں بشارت ہوئی، طیبہ کو کھود ڈال۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ طیبہ کیا ہے۔ پھر دوسری رات کو برہ کو کھود،
آپ نے پوچھا برا کیا ہے؟ پھر تیسری بار بشارت ہوئی کہ مسنونہ کو کھود۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ مسنونہ کیا ہے؟ پھر چوتھی رات بشارت ہوئی زمزم کو کھود۔ آپ نے دریافت کیا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا زمزم وہ ہے کہ نہ اس کا پانی ختم ہوگا نہ اس کی مذمت کی جا سکے گی، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ یہ گندگی اور خون کے درمیان اس جگہ واقع ہے۔ آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر خدائی کا کام شروع کر دیا۔ قبائل قریش میں سے بعض نے اعتراض کیا، کہا ہم اپنے بتوں کے سامنے گڑھا نہیں کھودنے دیں گے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کی۔ 3 دن کی مسلسل کوشش کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کو جب کامیابی کے آثار دکھائی دیے تو آپ علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا یہ وہی زمزم ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری ہوا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کی آواز سن کر بہت سے لوگ اس جگہ پر آ کر جمع ہو گئے جہاں یہ دونوں باپ بیٹے زمزم کی کھدائی میں مشغول تھے، اور اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ یہ چشمہ ہمارے جد اسماعیل علیہ السلام کا ہے، لہذا ہم سب اس میں شریک ہیں، تم تنہا اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جواب دیا چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کی بشارت دی اور ہم دونوں باپ بیٹے نے بلا شرکت غیر اسے کھودا ہے، لہذا کوئی دوسرا اس میں حصے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قریش کی حسد و نفسانیت بڑے عروج پر تھی اور وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے یا تو چشمے پر اپنا قبضہ ہٹا لو یا ہم سے لڑنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ اس چشمے کو دفن کر کے دوبارہ اپنے خرچ سے کھدوائیں گے۔ اس پر جناب عبد المطلب علیہ السلام کا موقف تھا کہ یہ چشمہ ہم پر خدا کی خاص نعمت ہے، جبکہ یہ مخالف لوگ چشمے کو جمہوری جائیداد بتانا چاہتے تھے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے لیے یہ صورتحال انتہائی نازک تھی، کیونکہ ایک طرف تو جناب عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے فرزند حارث تھے اور دوسری طرف قریش کا مجمع۔ کافی تکرار ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کاہن حزیم جو فیصلہ کر دے گی وہ ہر فریق کو تسلیم ہوگا، لہذا قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک بزرگ لیا گیا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اگر ان کی حیات میں ان کے 10 بیٹے جوان ہوں گے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ سب لوگ اونٹوں پر سوار ہوئے اور شام کی طرف کوچ کیا۔ ابھی سفر کی چند منزلیں طے کی تھی کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھیوں کا جمع پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت کے باعث سفر کو روکنا پڑا۔ اس صحرا میں ایک مقام پر رکے۔ قبائل قریش نے بھی قریب ہی میں اپنے خیمے لگائے۔ ان کے پاس کچھ پانی تھا مگر یہ ان کی پیاس کی شدت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پیاس کی شدت کے باعث جناب عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی حالت نہایت ابتر تھی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ جب جناب عبد المطلب نے اندازہ کر لیا کہ موت یقینی ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم اگر اس طرح مر گئے اور کسی کو کفن دفن بھی میسر نہ آیا تو یہ رسوائی کی بات ہوگی، لہذا ہر آدمی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے تاکہ جو مرتا جائے اس کو دفن کرتے جائیں۔ اس طرح صرف ایک شخص آخر میں دفن ہونے سے بچ جائے گا۔ ایک فرد کا بے دفن پڑے رہنا بہتر ہے اس سے کہ ہم سب بے دفن پڑے رہیں۔ ساتھیوں نے رائے پسند کی اور سب نے اپنے اپنے لیے قبر کھودی۔ قریش ان کی بے کسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے ساتھی
قبریں کھود کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے سوچا کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا اور موت کا انتظار کرنا جوان مردی نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شاید اللہ کو ہماری حالت پر رحم آ جائے اور پانی میسر آئے جس کے سبب ہم بے کسی کی موت سے بچ جائیں۔ یہ سوچ کر آپ اٹھے اور اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ جو ہی آپ کی اونٹنی اٹھی تو اس کے پیروں کے نیچے کی ہٹی ہوئی ریت میں پانی کے آثار دکھائی دیے۔ ریت کو ہٹایا تو صاف و شفاف پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جوش میں آ کر سب نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے اور چشمے سے سیراب ہوئے اور اپنی مشقیں بھر کر پانی کو جمع کیا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے مخالفین کے سرداران قریش کو آواز دی کہ آؤ تم بھی پانی پی لو، خدا نے ہم کو سیراب کر دیا۔ اس پر جناب عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھیوں نے اعتراض کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ قریش نے بھی اس چشمے سے پانی پیا اور مشقیں بھر لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، خدا کی قسم، خدا ہی نے ہماری اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے اور تمہیں فتح دے دی ہے۔ خدا کی قسم، اب زمزم کے بارے میں ہم تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس کنویں پر اطمینان سے اور بے کھٹک قبضہ کر لو، ہم لوگ کچھ نہیں بولیں گے۔ اس طرح قدرتی فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ لوگ کہنہ عورت کے پاس گئے بغیر واپس لوٹ آئے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام مکہ واپس آ کر زمزم کی مزید کھدائی میں مشغول ہو گئے۔ اس چشمے کی کھدائی کے دوران بنی جرہم کے چھپائے ہوئے خانہ کعبہ کے تبرکات یعنی 2 سونے کے ہرنیں اور زری برآمد ہوئیں اور زرہوں سے کعبہ کے آہنی دروازے بنائے جانے کا حکم دیا اور وہ بنائے گئے۔ عبد المطلب علیہ السلام نے اس کنویں نما چشمے کو مکہ میں آباد تمام قبائل کے فیض یاب ہونے کے لیے وقف کر دیا اور سونے کی ہرنوں کو دروازہ کعبہ پر آویزہ کر دیا اور یہ آویزہ تھیں۔ عزیزان محترم، یہ تھی چشمہ زمزم کی معلومات۔ کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔